اب اس کی نبض کو بحال کرنا ہی تندرستی ہے. اس کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اگر وہ نبض آگے چلی گئی، اب یہاں بھی بہت سارے اختلافات پائے جاتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ 1 نمبر کا 2 سے علاج کرو، کوئی کہتا ہے 3 سے کرو، کوئی کہتا ہے 4 سے کرو. تو اس کا مطلب ہے کہ قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. سب سے پہلے جب مزاج بگڑے گا تو مقام لذت پہ نبض ہوگی، اس کو ہم محرک دیں گے، کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. ابھی اس کو آپ نے جو نبض ہے اس کو آپ نے بحال کرنا ہے. 2 جگہ تحریک ہوگی، 2 جگہ تسکین ہوگی اور 2 جگہ تحلیل ہوگی. اس کی وضاحت بھی آج کے سبق میں استاد محترم انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے. لیکن یہ نہیں ہے کہ ابھی ابتدائی مراحل میں ہیں تو آپ اس کو ہائی پوٹینسی جو ہیں وہ دینی شروع کر دیں. وہ اس کے مزاج کے مطابق ہی جو ہے وہ دوائی دی. ابھی مختلف دوست مختلف سوالات کرتے ہیں، کیونکہ ہر شخص جس کا طب کے ساتھ تو اللہ کے اللہ بھی بات ہے کہ اسٹڈی کرتے ہیں کتابوں کی. کتابوں میں بہت کچھ لکھا ہے، جو ان کتابوں میں لکھا ہے ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. ہمارے پاس وہ سوال کرنا ہے جو ہم نے آپ کو بتانا ہے اس کے متعلق. استاد محترم ایک مثال دیا کرتے ہیں کہ سیکھنے کے لیے جو ہے وہ شاگرد بن کر سیکھا جاتا ہے، استاد بن کر کبھی نہیں سیکھا جاتا. وہ پچھلی دفعہ ایک مثال دی تھی کہ کوئی نئی نویلی دلہن کہیں آ گئی تو اس کے خامد نے کہا کہ مجھے آپ کھیر جو ہے نا وہ بہت پسند ہے، آپ کھیر بنا لیتی ہیں؟ کہتی میں بناؤں. تو اس بیچاری کو پتا نہیں تھا کیسے بنتی ہے. وہ اپنی ساس کے پاس گئی، کہتی امی جان کھیر کیسے بناتے ہیں؟ انہوں نے کہا بیٹا وہ ایک پتیلی نے اس میں دودھ ڈالنے. کہتی ہے اس کا تو مجھے پتا ہے. پھر اس میں آپ چاول گرائنڈ کر کے اس میں ڈال لیں. کہا اس کا بھی مجھے پتا ہے. کہا پھر اس میں تھوڑی سی چینی ڈال لیں. کہتی ہے اس کا بھی مجھے پتا ہے. کہتی پھر آخر میں نا 1 مٹھ جو ہے نا وہ نمک کے بھی ڈال لیں. کہتی ہے اس کا بھی مجھے پتا ہے. بس پھر جو ہوا سو ہوا. یعنی کہ خود کو استاد سمجھتا ہے وہ نہیں. آپ کے پاس جو ہے آپ اس کو اپنے پاس رکھیں، پھر آپ انشاءاللہ جو ہے نا وہ کامیاب ہوں گے. اچھا بات چل رہی تھی جب نبض بگڑتی ہے تو کس مقام پہ جاتی ہے؟ سب سے پہلے لذت کے مقام پہ ہوگی تو مزاج بگڑے گا. یہ نہیں کہ انسان یکدم جو ہے وہ جیسے یہ کرونا وائرس پتہ نہیں کیا کیا جتنی بیماریاں آج تک آئی ہیں یا آئیں گی ان تمام کا علاج اس میں موجود ہے. یہ ایلوپیتھی کی سازشیں ہیں، آئے دن کوئی نہ کوئی وائرس کوئی نہ کوئی چال جو ہے وہ چل دیتے ہیں. الحمدللہ میں ابھی میں کل پرسوں سن رہا تھا کسی نے کوئی ایک میسج چھوڑا کہ کون کون سی بیماریوں کا طب یونانی میں کامیاب علاج ہے. میرا یہ پیغام ہے پوری دنیا کے لیے کہ طب یونانی میں الحمدللہ ہر بیماری کا مکمل اور کامل علاج ہے. چاہے کینسر ہے، چاہے بگندر ہے، چاہے فالج ہے، چاہے کچھ بھی ہے الحمدللہ. لیکن اس میں آپ کو سمجھ بوجھ ہونی چاہیے. اگر آپ نے یہاں اس کا علاج نہ کیا تو پھر حبس کے مقام پہ نبض چلی جائے گی، یہ دوسرے درجے میں ہوگی. اس وقت اخلاق متاثر ہوں گے. اگر یہاں پر آپ نے نبض کو کنٹرول نہ کیا، اس کی بیماری کو کنٹرول نہ کیا تو یہ مرحلہ کی طرف بڑھتا بڑھتا قبض پہ چلا جائے گا.
اور یہ ہر تحریک میں ہوگا. اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ 3 نمبر نبض میں ہی یا 2 نمبر نبض میں ہی قبض ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے. ہر بگڑی ہوئی نبض کے 6 مدارج ہیں. لذت ہے، حبس ہے، قبض ہے، سوزش ہے، ورم ہے، اور اینڈ پہ ذوف ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کسی ایک نبض کے لیے ہوگا. جو بھی نبض آپ کی بگڑ گئی آپ نے اس کو دیکھنا ہے یہ کس درجے پہ ہے، اس کے مطابق آپ نے علاج کرنا ہے. اب وہ دینا کیا ہے یہ استاد محترم ابھی تھوڑی دیر کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ اس کا قاعدہ کلیہ اور قانون کیا ہے. اگر آپ نے قبض کے معاملے پہ اس کو نہ روکا تو یہاں اعضاء جو ہیں وہ متاثر ہونے شروع ہو جائیں گے اور مرض جو ہے بتدریج جو ہے وہ آگے کی طرف چلے گا. اس کے بعد سوزش کے مقام پہ چلا جائے گا، پھر ارواح متاثر ہونا شروع ہو جائیں گے. اگر سوزش پر بھی آپ نے اس کو کنٹرول نہ کیا تو آگے کی طرف جو ہے یہ بیماری چلی جائے گی اور آپ کی قبا جو ہے وہ متاثر ہونے شروع ہو جائیں گے. جب ورم کے مقام پر قبا متاثر ہوں گے، آپ کی قوت متاثر ہوگی اور یہاں آپ نے اس کو کنٹرول نہ کیا تو پھر اینڈ پہ افعال متاثر ہوں گے، یعنی جسم کے جو اعضاء کام کرتے ہیں وہ اپنا کام چھوڑ دیں گے اور یہ مرض کی انتہا ہوتی ہے. اس کے بعد پھر سوائے موت کے اور کوئی درجہ نہیں ہوتا. یہ 6 نبضیں آپ نے صحت والی جو ہے ان کو یاد کرنا ہے اور اس کے بعد نبض بگڑنے کی 2 ہی صورتیں ہیں، یا وہ آگے کو جائیں گی یا وہ پیچھے کو چلی جائے گی. آپ نے اس کو اعتدال پہ لانا ہے. اس کے آگے والی جو 2 مقام تسکین کو آپ نے ہمیشہ دعائی دینی ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں گے اب تو تحلیل کا نقصان ہو رہا ہے اس کو دعائی دیں، ایسا نہیں کرنا. آپ نے ہمیشہ مقام تسکین کو، صابر مطانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مقام تسکین کو تحریک دینے سے تمام مرض جو ہیں وہ رفع ہو جاتے ہیں. لیکن اس کے درجے کا آپ نے خیال رکھنا ہے، وہ کس درجے پہ ہے، پہلے پہ ہے، دوسرے پہ ہے، تیسرے پہ ہے، چوتھے پہ ہے، یا 5ویں پہ ہے، یا 6ٹھے پہ ہے. پہلے اور دوسرے درجے پہ نبض جو ہے وہ اس میں کبھی پن ہوگا. ابھی اس کی ایک ابتدا ہے، ایک انتہا ہے. پہلا اور دوسرا درجہ ہو گیا تو یہ تحریک کے مرض ہوں گے. جہاں پر تحریک جو ہے متاثر ہوگی اس میں اکڑاؤ ہوگا، درد ہوگا. تسکین والے مقام پہ اکڑاؤ نہیں ہوتا، نہ درد ہوتا ہے. وہاں خارش ہوتی ہے اور زہر اکٹھے ہو جاتے ہیں. اور تحلیل والا جو ہے وہ لٹک جاتا ہے، فالج ہو جاتا ہے، خدر پن ہو جاتا ہے، پگھل جاتا ہے. جب پہلے اور دوسرے مدارج سے آگے جائے گی تو پھر نبض میں تیزی پن آ جائے گا. اس تیزی پن کی ایک ابتدا ہے، ایک انتہا ہے. اسی طرح اس کے بعد نبض جو ہے وہ ذوف میں چلی جائے گی. اس کی بھی ایک ابتدا ہوگی، ایک انتہا ہوگی. لذت کے مقام پر مزاج متاثر ہوں گے، حبس کے مقام پر اخلاق متاثر ہوں گی. جب قبض کے درجے پر پہنچے گی تو اعضاء متاثر ہوں گے. جب سوزش پر ہوگی تو ارواح متاثر ہوں گے، اور جب ورم پہ ہوں گے تو پھر قبا متاثر ہوں گے، اور جب انتہائی ذوف ہوگا تو پھر افعال متاثر ہوں گے. لذت اور حبس
جہاں تک تحریک کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے، تحریک والے عضو کا، اس کے بعد پھر اگر یہاں کنٹرول نہ کیا جائے تو پھر تسکین، اس کی جو انتہا ہے وہ سوزش تک ہے تحریک کی، اور اس کے ساتھ تسکین کا نقصان جو ہونا ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ اگر یہاں تسکین والا مقام جو ہے وہ رسنا شروع کر دے تو پھر یہ کینسر کی پوزیشن میں چلا جائے گا، اور اگر یہاں وہ نہ رسے تو پھر بیماری جو ہے وہ آگے کو چلی جائے گی، پھر اس میں قبا متاثر ہوں گے اور افعال متاثر ہوں گے۔ اس فارمولے کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ یہ 6 نبض کل امراض، اس میں الحمدللہ پورے سمندر کو بند کیا ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے جو ہے وہ استاد کی ضرورت جو ہے وہ ضرور ہے۔ یہ میرے محترم ملک سکندر بھائی پشاور سے، استاد محترم کو انہوں نے ایک دفعہ فون کیا تو تقریباً 22-23 منٹ کہتے ہیں گفتگو ہوئی، کوئی سوال پوچھا تو کہتے ہیں مجھے 22-23 منٹ میں اس کی سمجھ نہیں آئی۔ پھر وہاں سے گاڑی پہ بیٹھے گوجرانوالہ کا سفر کیا، ادھر 3-4 دوست آئے، کہتے ہیں وہی سوال میں نے یہاں کیا اور 1-1.5 منٹ میں مجھے اس کی سمجھ آ گئی۔ یہ بھی بات ہے، یہ جو اتنے ادارے بنتے ہیں اس کا کوئی خاص مقصد ہوتا ہے۔ صرف سٹڈی کرنے سے، مطالعہ کرنے سے آپ کسی کام میں بھی کامیاب نہیں ہو جا سکتے جب تک اس کا کوئی پریکٹیکل نہ ہو، کسی استاد کی نگرانی میں نہ ہو۔ یہ گھی بنانے کے، یہ مٹھائیاں بنانے کے، یہ ہر چیز کی کتابیں ملتی ہیں، لیکن جب آپ خود بنائیں گے تو اس کا رنگ کالا ہو جائے گا یا پیلا ہو جائے گا، جو اصل ہے وہ ہٹ جائے گا وہاں سے۔ اس لیے استاد محترم کی رہنمائی جو ہے وہ ضروری ہے۔ ایک دفعہ سکندر بھائی پھر آئے ہمارے پاس تو میں نے ان کو پانی پلایا تو بار بار انہوں پانی کی شکایت کرنے لگے، بار بار میں نے 2-3 دفعہ پلایا، میں نے کہا ایسے تو بات نہیں بنے گی۔ میں نے ان کو تھوڑی سی عضلاتی سوزش دے دی، اس کے بعد پانی بھی ختم، اور کہتے ہیں یہاں سے لاہور گئے ہیں، پشاور گئے ہیں، اس میں نمک بھی ہوتا ہے، کہتے ہیں ہم تو ڈرتے نمک نہیں کھاتے تھے یا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے، کہتے ہیں جو بار بار پیشاب آتا تھا وہ شوگر کا معاملہ تھا، وہ بھی ختم، ہم بہت اشاش بھائی پورے ٹف ہو کے واپس پشاور گئے ہیں۔ لیکن وہ کیا تھا کہ قانون کے مطابق جب آپ دیں گے تو ایک چھوٹی سی پڑی جو ہے وہ بہت بڑے کشتوں سے جو ہے وہ بہتر ہوگی۔ اگر آپ قانون کے بغیر نہیں دیں گے تو پھر چاہے آپ کشتہ سونا بھی دے بھی کشتہ راکھ ہی ثابت ہوگا۔ اور جتنے مرکبات ہیں وہ بھی آپ دے سکتے ہیں جو بنے ہوئے ہیں فیکٹریوں کے، لیکن ان کا آپ نے ایک مزاج متعین کر کے دینا ہے۔ تو ابھی انہی الفاظ پہ میں اختتام کو جاتا ہوں، اور استاد محترم انشاءاللہ مزید جو ہے وہ آپ کے سامنے ذاتی لیکچر جو ہے وہ دیں گے۔ اللہ حافظ۔ سید عمران ہاشمی صاحب وہ سابقہ لیکچر کا مختصر سا خلاصہ تجزیہ پیش کر رہے تھے۔ یہ ان کی طرف سے پہلی کاوش تھی، کچھ بہتر بھی تھی، کچھ اس میں وہ بہتری کی مزید ضرورت ہوتی ہے۔ ہر بندے میں بہتری کی گنجائش ہوتی ہے، لیکن اوورآل انہوں نے ایک اچھی کوشش کی ہے، ان کے لیے تاریاں بھی چاہیے۔ اس ٹائم کے پچھلے اسباق ایک ترتیب سے چل رہے ہیں، 1 مہینے کا وقفہ آ گیا ہے تو ذرا تھوڑا سا ٹائم زیادہ ہو گیا، ورنہ بندے پچھلے مہینے کا سبق اگلے مہینے تک اکثر جو دلچسپی رکھتے ہیں وہ یاد رکھتے تھے۔ اور پچھلا سبق اس لحاظ سے سب سے بہتر تھا
वो हम मिलजुल के पढ़ रहे थे, आधा ये आधा हम सब मिल के इधर नक्शे से। तो इस दफ़ा भी हम इसी तरह इंशाल्लाह करेंगे कि पिछली दफ़ा हमने पढ़े थे मदारज मर्ज। और जी दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल का बटन भी साथ दबा दें ताकि हमारी हर आइंदा वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। जी दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल का बटन भी साथ दबा दें ताकि हमारी हर आइंदा वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।